حضور حافظ ملت علیہ الرحمۃ الرحمن کو آج پوری دنیا یاد کر رہی ہے، اور یاد بھی کیوں نہ کرے جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت اسلامیہ کے لیے اور خدمت دین، خدمت خلق کے لیے وقف کر دی ہو، جنہوں نے ہندوستان میں بیٹھ کر پوری دنیا میں ایسے ایسے ہیروں کو جنم دیا ہو جنہیں دنیا پا کر خوش ہو رہی ہے، اور آپ کے چرچے اور آپ کا نام، آپ کا سہرا اور آپ کی طوطی بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ایک مغربی ضلع مراد آباد کے قصبہ بھوجپور میں 1314 ہجری مطابق 1894 عیسوی میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس میں گرامی عبدالعزیز بن حافظ غلام نور بن ملا عبدالرحیم، آپ کا یہ نام آپ کے دادا ملا عبدالرحیم صاحب نے شیخ عبد المحدث دہلوی کی نسبت سے رکھا تھا، اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا بڑا عالم دین بنے گا۔ استاد العلماء، جلالۃ العلم اور حافظ ملت کے لقب سے آپ یاد کیے جاتے ہیں۔ معاشی حالت اگرچہ ہمیشہ کمزور رہی، لیکن شرافت اور نجابت میں قصبہ بھوجپور میں یہ گھرانہ مشہور تھا۔ گھر کا ماحول اسلامی قوانین و ضوابط کا کاربند تھا۔ والد اور جد اعلیٰ انتہائی مذہبی اور دینی مزاج رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم ناظرہ قرآن سے شروع ہوئی، چنانچہ آپ نے ناظرہ حفظ قرآن کی تکمیل والد سے فرمائی۔ پرائمری کے درجات کی تعلیم بھوجپور میں ہوئی۔ فارسی کی ابتدائی تعلیم مولوی عبدالمجید مراد آبادی، حافظ نور محمد اور حکیم مولوی مبارک اللہ سے گلستان تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد تعلیمی سلسلہ منقطع کر کے قصبہ بھوجپور کی بڑی مسجد کے خطیب و مدرس، حفظ القرآن کے مدرس مقرر ہو گئے۔ شب و روز یوں ہی گزرتے رہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہر سال شبینہ خوانی کے لیے شہر مراد آباد میں لوگوں کی دعوت پر آپ تشریف لے جاتے۔ آپ کی صحت قرات اور زبردست قرآن مقدس یاد ہونے کی بنیاد پر جلد ہی پورے شہر میں آپ کے چرچے ہونے لگے۔ عالم یہ تھا کہ پورا قرآن شریف تنہا محراب شریف میں سنا کر اٹھتے تھے اور ذرہ برابر تھکان محسوس نہیں کرتے تھے۔ 5 سال تک یوں ہی سلسلہ جاری رہا، اور تعلیمی سلسلہ منقطع اور گھریلو ذمہ داریوں اور کاموں کا بوجھ پھر عمر کا کافی حصہ بھی گزر چکا تھا۔ تعلیم و تعلم سے کیسے خیال ہوتا؟ جد کریم کی پیشن گوئی بہرحال پوری ہونی تھی۔ شہر مراد آباد کے طبیب حاذق جناب مولوی حکیم محمد شریف صاحب حیدرآباد تشریف لائے۔ حضرت مولانا عبدالحق خیرآبادی گاہے بگاہے بسلسلہ علاج آیا کرتے تھے۔ حافظ ملت کی اقتداء میں جب انہوں نے نماز ادا کیا تو ایک دن فرمانے لگے کہ حافظ صاحب، آپ قرآن بہت عمدہ پڑھتے ہیں، اور فرمایا کہ آپ طب بھی پڑھ لیجئے، میں آپ کو حکمت پڑھاؤں گا۔ حافظ ملت نے فرمایا، میں غریب آدمی، مسجد کی امامت اور مدرسہ کے تدریس میں میرا ذریعہ معاش، روزانہ آمد و رفت میرے لیے ممکن نہیں۔ حکیم صاحب نے فرمایا، آپ بذریعہ ٹرین مراد آباد آ جائیں اور سبق پڑھ کر ٹرین ہی سے بھوجپور چلے جائیں۔ کرایہ میں جو صرف ہوگا وہ خود میں برداشت کروں گا۔ آپ نے والد صاحب سے عرض کیا تو انہوں نے اجازت دے دی، اور فرمایا، روز کا آنا جانا مناسب نہیں، مراد آباد رہ کر ہی پڑھو۔ الغرض ملازمت ترک فرمایا، اور آپ حکیم صاحب کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے گلستان کا امتحان لے کر فرمایا کہ آپ کا دماغ عربی کے لائق ہے، اور میزان و منشعب وغیرہ شروع کرایا۔ وہ سب بھی 2 ماہ کے اندر ختم ہو گئے۔ نہ جانے حکیم صاحب کو کیا سمجھ میں آیا کہ آپ کے بعد خود پڑھانا چھوڑ دیا، اور کہا کہ اب مجھے مطالعہ کرنا پڑے گا، اور میرے پاس وقت نہیں ہے، اسی لیے اب آپ مدرسہ جائیں۔ چنانچہ حافظ ملت نے جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ لے لیا۔ 3 سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے، مگر شرح جامع سے آگے نہ بڑھ سکے۔ علم کی پیاس جو شدت اختیار کر چکی تھی، وہ بھی کلی طور پر نہ بجھ پا رہی تھی۔ کسی اچھے مدرسے اور کسی مشفق مدرس کی تلاش شروع کر دی گئی۔ حسن اتفاق سے آل انڈیا سنی کانفرنس انعقاد ہوا اور مراد آباد میں ہونا طے پایا۔ اس میں مشاہیر علماء کا اجتماع ہوا۔
غور و فکر کے بعد رجحان قلب حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی کی طرف ہوا۔ درخواست پیش کی تو فرمایا شوال سے اجمیر شریف آ جاؤ، مدرسہ معینیہ میں داخلہ لے کر تعلیمی سلسلہ شروع کر دوں گا۔ حسب ہدایت حضور حافظ ملت حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب اور مولانا غلام جیلانی میرٹھی وغیرہ اجمیر شریف 1342 ہجری میں پہنچے۔ اگرچہ آپ سب بھی حضرات اس وقت معیاری طالب علم نہ تھے، مگر حسب وعدہ صدر الشریعہ نے داخلہ فرما لیا۔ درسی کتابیں مدرسین پر تقسیم ہو گئیں۔ حضرت صدر الشریعہ نے از راہ شفقت خارجی اوقات میں تہذیب اور اصول السیاسی کا درس دینا شروع کیا۔ ملا حسن تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد حافظ ملت نے معاشی تنگی اور خانگی مصروفیات کا تذکرہ کر کے تعلیمی سلسلہ ختم کر دیا اور دورہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت صدر الشریعہ نے بگڑ کر فرمایا کہ اگر زمین پھٹ جائے اور آسمان ٹوٹ پڑے یہ تو ممکن ہے، مگر آپ کی ایک کتاب چھوٹے یہ ممکن نہیں۔ چنانچہ حافظ ملت نے اپنا ارادہ ملتوی فرمایا اور پوری دل جمعی کے ساتھ حضرت کی خدمت میں رہے۔ 1350 ہجری میں تعلیمی سلسلہ دورہ حدیث کے بعد ختم ہوا۔ اجمیر شریف میں مدرسہ معینیہ سے سند فراغت حاصل کی۔ بیت و ارادت آپ کو شرف بیت مولانا سید علی حسین صاحب اشرفی میاں کچھوچھوی علیہ رحمۃ الرحمن سے حاصل ہے۔ انہوں نے مرید کر کے خلافت سے نوازا۔ حضرت کے استاذ محترم حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب سے بھی آپ کو خلافت و اجازت حاصل ہے۔ حضور حافظ ملت سے سلسلہ امجدیہ کی توسیع اور اشاعت سلسلہ اشرفیہ کی بنسبت زیادہ ہوئی ہے۔ مشاغل فراغت کے بعد 1 سال تک بریلی شریف میں حضرت کی خدمت میں رہے۔ شعبان 1352 عیسوی میں حضرت مولانا صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی نے جامع مسجد آگرہ میں مولانا نثار احمد صاحب کانپوری کے انتقال کے بعد آپ کو وہاں کا امام متعین کرنا چاہا۔ آپ نے انکار فرمایا اور عرض کیا کہ میں ملازمت نہیں کروں گا۔ حافظ ملت کا خیال تھا کہ میں تجارت کروں گا اور حتی الوسیع دینی خدمات فی سبیل اللہ انجام دیں گے، لیکن اسی سال ماہ شوال کے آخر میں حضرت صدر الشریعہ نے آپ کو بریلی شریف بلوا لیا اور مبارک پور میں مدرسہ اشرفیہ میں درس و تدریس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ باہر رہا، اس کے باعث میرا ضلع خراب ہو گیا ہے۔ بد مذہبیت اور گمراہیت نے پورے ضلع پر قبضہ جما رکھا ہے، اسی لیے دین کے لیے میں آپ کو مبارک پور بھیج رہا ہوں، جائیں اور کام کیجیے۔ آپ نے عرض کیا حضرت میں ملازمت نہیں کروں گا۔ اس پر صدر الشریعہ نے فرمایا میں نے ملازمت کے لیے نہیں کہا بلکہ خدمت دین کے لیے کہا ہے۔ اس پر آپ خاموش رہے۔ پھر فرمایا یہ مت دیکھنا کیا مل رہا ہے یا کیا دے رہے ہیں۔ صاحب بہار شریعت کے حکم کی پر تکمیل درسیات کے بعد اعظم گڑھ ضلع قصبہ مبارک پور تشریف لائے۔ اس وقت یہاں ایک مدرسہ مصباح العلوم کے نام سے قائم تھا۔ حافظ ملت کے انتھک محنت کے باعث یہ مدرسہ ایک عظیم الشان پھلدار درخت کی حیثیت سے جامعہ اشرفیہ کے نام سے متعارف ہوا۔ چنانچہ جامعہ اشرفیہ کے فاضلین آج بھی اس جامعہ کے پرانے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے دنیا بھر میں مصباحی معروف ہیں۔ حافظ ملت کے ایک عہد ساز اور انقلابی آفرین شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے زندگی کی قیمتی لمحات انتہائی خوبی سے دین و مسلک کی خدمت اور اس کے اہتمام میں گزارے۔ آپ کی پاکیزہ اور روحانی کیفیات سے سرشار وجود میں بھی اخلاق کریمانہ اور اوصاف بزرگانہ کا ایک جہاں آباد تھا۔ آپ کے اخلاق تال ایثار، ہمت، کردار، علم و عمل، تقوی، تدبر، اسلامی سیاست، ادب، تواضع، استغنا اور توکل، قناعت اور سادگی جیسے بے پناہ اوصاف موجود تھے۔ اسی لیے آج اشرفیہ مبارک پور پوری دنیا میں معروف ہے۔ 84 برس کی عمر میں آپ کا انتقال پرملال ہوا۔ یکم جمادی الاخر 1396 ہجری مطابق 31 مئی 1976 بروز دوشنبہ کے دن آپ نے وفات پائی اور آپ کا مزار پر انوار جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے گراؤنڈ میں مرض خلائق بنا ہوا ہے۔